إنا أعطيناك الكوثر صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آپ کی نرم تیرے محیط میں حباب عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریت کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سکر و سلیم تیرے جلال کی نمود فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب مجھے ہر چیز بھول جاتی ہے سچی بات ہے کیونکہ یہ میرے قائد کے ساتھی ہیں میری ضرورت نہیں کہ میں ان کے سامنے کھڑا ہو کر بات کروں میں تو بس انہی کے تھپکی سے کیے ہوئے سبق کو دوبارہ دہرانے کے لیے سبحان اللہ محترم امجد نعیم سیفی صاحب اور میرے نظروں میں بہت سارے علماء کرام جن کا میں نام سے واقف نہیں میرے سروں پہ تاج بس وہ سبق دہرانے کے لیے حاضر ہوئے ہیں کہ جو ہمارے قائد نے ہمیں پڑھایا تھا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند میرے قائد کو جب بھی کوئی کمزور حضور کا غلام نظر آتا تو آپ اس کے لیے ایسے پھر جاتے کہ ہمارا تصور بھی نہیں کہ اس کی گھنٹوں بعد اس کا ہاتھ پکڑتے سنتے تو یہی سبق ہمیں دیا کہ ضعیف اگر نظر پڑے رسول کا جمال بند اور ظالم اگر آئے نظر قہر ذوالجلال بند اور خدا کے آگے سر چکا کہ سر کشوں کا سر چکے ہم نے دیکھا کہ ہمارے قائد کا پھر سر اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی در اقدس کے علاوہ کہیں نہیں جھکا بس وہیں جھکا اور پھر کوئی بھی ظالم آیا اس کے سامنے ایسے اکڑ کر کھڑے ہو کر کہا کہ ستم کر ادھر آ ہنر آزمائیں تیر آزما ہم جگر آزمائیں اور زمانہ حاضر کا ہر تیر ہمارے قائد کے فکر پر جسم پر جان پر قیادت پر ساتھیوں پر کارکنان پر آزمایا گیا لیکن اس قائد کا سبق پڑھنے والوں نے ہر ایک کو کہا کہ ستمگر ادھر آ ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزمائے کیونکہ ہمارا قائد ان قرون اولا کی روحوں میں سے تھا کہ جن کے بارے میں اسلام جن کو کبھی بدر میں لے جاتا کبھی احد میں لے جاتا کبھی تبوک میں لے جاتا کبھی خندق میں لے جاتا کبھی مراسی میں لے جاتا کبھی مستلق میں لے جاتا اسلام جن کو قادسیہ میں لے جاتا جرموک میں لے جاتا ان روحوں میں سے تھا تو ہمارے قائد نے بھی چلتے چلتے اسی روایات کو اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے کبھی اپنے کارکنوں کو مال روڈ پر لے گئے حضور کی ناموس کے لیے کرپشن کے لیے نہیں کسی چوری کے لیے نہیں قوم کی بیٹیاں نچانے کے لیے نہیں حضور کی ناموس کے لیے اور پھر کبھی فیض آباد لے گئے حضور کی ختم نبوت کے لیے اور پھر فیض آباد لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے اور پھر جناب جوٹی روڈ سے گرمی میں تپتے ہوئے لے گئے حضور کی ناموس رسالت کے لیے پھر مسجد وزیر خان میں لے گئے مسجد میں تقدس کے لیے تو جب بھی دین کو کوئی معاملہ پیش آیا ہمارے قائد نے اپنے کارکنوں اپنے ذمہ داران سمیت اپنے آپ کو دین کے لیے پیش کر دیا ہم وہی سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ ہمارا اور کوئی مقصد نہیں ہم صرف ایک سبق دینے کے لیے آئے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی تے میرا ہر سجن تیرے واسطے تیرے دشمنوں نال ساڈی دشمنی اور سانو کائنات کسے نہ درد نہیں جو تیرا دشمن
پھر ساڈا ایکو ہی نعرہ جو تساں سانو سبق دیتا کہ من سب نبی جن من سب نبی جن صرف دشمنی اپنے آقا و تیرے دشمناں نال ساڈی دشمنی بس تے میرا ہر سجن تیرے واسطے ساڈی ہر شے مال دولت بچے اولاد سب کچھ حضور واسطے بس یہی دسن واسطے آیا اور کوئی مقصد نہیں نہ اتنے رسمن اسی جمع ہویا ساڈے قائد فرماندے سن کہ ساڈا کوئی کام بھی رسمن نہیں فرماندے سن مسلمان مومن آدمی جدو مسجد نماز پڑھنے واسطے کھلوندا نا تو ساری کائنات کو جھٹلا کے رب دے کے حضور کھڑا ہو کے کہندا یا اللہ تیرے علاوہ میں کسی کو معبود نہیں مندا تیرے علاوہ میں کسی کو رازق نہیں مندا تیرے علاوہ میں کسی کو خالق نہیں مندا سارے تو ناتا توڑ کے اگر رسمن ہوئے تو استاد صاحب فرماندے سن کعبہ بھی تک پٹھا نہیں بنیا وٹیا نہیں بنیا آپ فرماندے سن عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عقل و دل و نگاہ کا مرشد اولی ہے عشق نہ ہو تو شر و دل بت قدائے تصورات فرمانے سن یہ اسی تصور بن کے کھڑوندے ہیں کہ ساڈے آقا مولا نے ہاتھ بنے ساڈے آقا مولا نے کدیاں تک ہاتھ اٹھائے ساڈے آقا مولا نے رکوع کیتا این سجدہ کیتا ہے ساڈے آقا مولا این تلوار اٹھا کے بدر تشریف لے سبحان اللہ ساڈے آقا مولا نے این غریب مائی واسطے چادر بچھائی ساڈے آقا مولا نے زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ ساڈے آقا مولا نے اس طرح چادر اتار کے تو ہاتھ ملائی تیرے سے جو چادر یا مزمل علی اسی صرف اپنے آقا مولا دی دعوت دسن واسطے آیا کہ اگر کسی کو کوئی اور تکلیف ہوے تو اساں قیامت تک حضور دے اخلاق دی بھی گلاں کرتے رہنے ہیں تے حضور دے جہاد دی گلاں بھی کرتے رہنے ہیں تے اس ملک وچ نظام مصطفی لینا حضور دے تے لینا اسی اے وعدہ اپنے قائد نہ اپنے قائد کے ہاتھوں تے رکھ کے ہاتھ کر چکے ہیں کہ اساں اپنی زندگیاں حضور دے دین واسطے وقف کر چکے ہیں اور ایتھے کوئی لچا نظام نہیں چلے گا کوئی تبدیلیاں شبیلیاں نہیں کوئی سیکولرزم سوشلزم نہیں چلے گا ایتھے کوئی نعرہ آئے گا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ دستور ریاست کیا ہوگا دستور ریاست کیا ہوگا پاکستان اسا حضور دے نام تے لیا اور کسی دے نام تے نہیں لیا جڑا جس کام واسطے لیا جاوے اس کام اس دے مطابق نہ کیتا جاوے تو اس چیز کی ویلیو ختم ہو جاندی مقصد ہی ختم ہو جاندا پاکستان نو اس واسطے لیا سی کہ تے حضور دے غلام راندے اور تے حضور دے غلاماں دا او گلدستہ تیار کران گے جڑے پوری دنیا تے اسلام غالب کرن آئے گا تے اسی تبدیلیاں واسطے نچن واسطے مندر بناون واسطے پاکستان نہیں لیا بالکل اسا پاکستان لیا حضور دے دین واسطے اور ایک پاکستان لیا محمود غزنوی دے وارثاں نے اے محمد بن قاسم دے وارثاں نے لیا اے سلطان شہاب الدین غوری دے وارثاں نے لیا اے سلطان ٹیپو شہید دے وارثاں نے پاکستان لیا ایتھے کوئی بزدلی والی گلاں تے کوئی دکھیاں سکھیاں گلاں نہیں چل سکدیاں اے پاکستان اس سے دستور تے چلے گا جڑا دستور علامہ اقبال اور قائد اعظم سانو دے کے گئے اور کوئی کسی دستور تے نہیں چلے گا اور کسی گل تے نہیں چلے گا اس پاکستان میں ساڈا یہ مقصد بھی اکٹھا کرنا ایتھے اکٹھا ہونا کی مقصد ہے کہ اسی یہ پیغام دے عالم کو فرمو کہ اسی بھوک برداشت کر سکتے ہیں مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں ہر قسم کا فتنہ برداشت کرتے ہیں اپنے آقا مولا کی عزت تے اسی کوئی گل برداشت نہیں کر سکتے اساں یہ پیغام دین واسطے آیا کہ اسی مر تو سکتے ہیں بچے بھی گوا سکتے ہیں سارا کچھ کر سکتے ہیں حضور دی ناموس تے سودا نہیں کر سکتے آیا آیا دین آیا 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 دین آیا 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 دین آیا یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک چل رہا حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر خلیفہ بلا فصل روحانی اور سیاسی اور افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا صدیق اکبر جنہاں دا قرض اج بھی اسلام دے باقی میرے آقا مولا نے فرمایا میں سارے دے قرض لا دیتے صدیق دا قرض اج بھی اسلام دے باقی اور یاد رکھنا کہ جڑا اسلام واسطے کام کرے گا نا رب پھر اس کو درجے دے گا کہ حضرت شماس بن عثمان
او واحد صحابی جنہاں دا جنازہ نہیں پڑھیا گیا. کیوں نہیں پڑھیا گیا؟ میرے آقا مولا دے سامنے جب آپ دا جسد انور لے آیا گیا تے میرے آقا مولا نے فرمایا انہاں نے جنازے پڑھے بغیر دفنا دو. تو یا رسول اللہ شماس بن عثمان ہر ایک کا جنازہ پڑھیا جائے گا, ان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ فرمایا احد والے دن یعنی جنگ کے وقت آپ نے حضور دے گرد اتنی تیزی نال گھوم کے حضور دی ناموس رسالت تے عبادت کی تھی. جنت وچ کوئی مقام ایسا باقی رہا ہی نہیں جس واسطے انہوں نے واسطے درجات سبحان اللہ انہوں نے آخری مقام دے دیتا حضور کی ناموس تے حفاظت کرن دی برکت نال. اسلام جڑا نا رکھدا نہیں, اسلام نے رکھیا. اسلام دا مزاج اج بھی ہوے لیکن کوئی اسلام دے مزاج تے چلے صحیح, اس معیار تے پورا اترے صحیح. اسلام نے تا اج بھی علامہ خادم حسین رضوی دا رکھیا نہیں. دنیا تے جتنی عزت سوچیاں جا سکتی ہیں اس تو بڑھ کے انہیں عطا کی. کوئی تیرا مشن جاری رہے, کوئی تیرا مشن. او استغفیان کہ لوگ کہنے کہ جنازے چ کتنے لوگ سن. ایک ساتھی آگے کہنے لگا جناب جنازے نہیں کسی ایک گنتی کرا لینا کہ چیلم چ کتنے لوگ سن. اے چیلم ہی بے مثال ہے, قیامت تک وہ کوئی چیلم ادھر ریکارڈ ٹوٹے گا تو وہ بھی کوئی عاشق رسول ہی ہوئے گا. اور جنازے تے پھر او جنازے دی مخلوق جڑی گڑی نہیں جاندی جڑی اسی اپنی اکھاں نال ویکھ رہے ہیں تے جڑی سانو نظر نہیں آندی اس مخلوق دا کی اندازہ ہو سکتا ہے. حضرت سعد بن معاذ جنہاں نے بدر کی طرف جانے حضور کو ہسایا سی. جب میرے آقا مولا نے پوچھا صحابہ کو کہ بدر جانا چاہیے کہ نہیں, گل تو شروع ہوئی سی کہ رسمن تے استاد فرمانے سن کہ جنہاں رسمن حضور کو منیا وہ مقام شوق مدینہ پاک کو 1.5 میل ہے اتوں واپس آ گئے. فرمایا جنہاں نے ایمان نال دل نال جان تو بچ کے حضور کو منیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں. حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے. فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا آدے من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا. یا رسول اللہ بدر پوچھتے ہو بدر لے کھڑیا, حکم دیو گھوڑے سمندر چ پا دیں گے, حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھڑ دیں گے. دیکھو حضور دی محبت وچ کوئی بات کی گل کرے رب نو یہ گل بڑی پسند ہے. صحابہ کو اس ٹائم پہ گھوڑے 2 سن, تلواراں 8 سن, 313 سن. کس طرح اقبال کو پوچھا کہ اقبال نے خود ہی سوال اٹھایا کہ انہاں کو تو جناب گھوڑے 2 سن, انہاں کیڑے سمندر وچ پانے سن؟ پھر خود جواب دینے لگا کہ ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے اس باہروں بر کر گوشائے دامان ہے. کہنا جس دے دل وچ حضور دی محبت ہوے نا ساری کائنات اس دی جیب وچ ہوندی. اساں دیکھیا نہیں کہ ساڈے قائد جس طرح حضور دے دل دی حضور دی محبت جس طرح انہاں دے دل وچ سی ساری کائنات انہاں دی جیب وچ نہیں سی. رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار, رضوی تیرے جان نثار بے شمار بے شمار. ساڈے قائد نوں کدی کوئی آ کے کہندا کہ جناب تہاڈا دندے علاج کراندے ہاں تہاڈا امریکہ کراندے ہاں تے آپ مسکرا کے فرماندے مر ہی جاؤں مر ہی جاؤں اس در سے جاؤں 2 قدم کیا بچے بیمار غم قرب وصیات چھوڑ کر. میں جناب کو حاضر ہویا, میں کہا جناب میرے نال فلانے نا بندے نے بڑیاں تصوف دی گلاں کیتیاں جڑیاں مینوں کچھ سمجھ نہیں آئیاں. تے آپ نے فرمایا چلیا اسی سبو تے سمندر کول بیٹھے ہیں جدوں جتنا دل کیتا بھر کے پی لئی انہاں گلاں تو پریشان نہیں ہونا. پھر یقین منو اس تو بعد کسی نے کتنی بھی بڑی گل کی میں کہ نہیں بابے دا مقام جب تک سورج چاند رہے گا حضرت سعد بن معاذ کی گل ہو رہی سی. علامہ اقبال کہتا ہر کیش کے مصطفیٰ سامان ہے اس باہروں پر درگوشائے دامان ہے اس. جس نے دل وچ حضور دی محبت ہوندی نا کائنات دی ہر نعمت اس دی جیب وچ موجود ہے. بس یہ گل سمجھ لینا. اور علامہ اقبال کہتا کہ پھر ایک وقت آیا کہ صحابہ نے کہا حضور حکم دیو اسی کس طرح نہ جان چھڑ جائیں گے. پھر انہاں حضور دی محبت وچ بات کے گل کی رب نو ادا پسند آ گئی. پھر کوئی زیادہ دیر نہیں لگی حضرت عمر کے دور وچ کس طرح فتح ہو کے انہاں دے پیراں چ آ گئے. پھر حضرت سعد بن ابی وقاص کی قیادت وچ علامہ اقبال کہتا دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے باہر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. جدوں کس طرح دا سامنے محل سی نا ایک دریا دے اندر سی اور جدوں آپ نے گھوڑا پایا حضرت سعد بن ابی
وقاص نے اور پچھو پوری فوج مسلمانوں کے لشکر نے جب گھوڑے سمندر پائے نا تو وہ سامنے جڑے فوجی کھڑے سن انہیں کیا ادھر تے نہیں آ سکتے پروں بڑھا کے خشکیا رستے تو جان گے ادھر تے نہیں آ سکتے جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے سمندر پا کے دریاویں پا کے آ رہے ہیں تو انہوں نے کیا انسان نہیں آ رہا دیوامن پھر اتنے ایک مورخ لکھتا انہیں کہا یاد رکھنا جذبے سواری نہیں ہوتے سوارا چھوڑے وہ تھلے ایک گل تمہیں دستے یہ جس قوم کے اندر اسی رہنے ہیں پاکستانی قوم کے اندر اس کے اندر بڑا جذبہ لیکن اتنے کوئی جذبے والا بندہ اتنے کوئی تخت اتنے اجے تک جذبے والا بندہ نہیں آیا ورنہ یار کشمیر لینا کوئی اوکھا کام سی استاد صاحب فرماتے سن جلدیو کشمیر لینا کیڑا اوکھا کام ہے تسی اقوام متحدہ دی قرارداد دے پیچھے نستے ہو فلانا پیچھے نستے ہو فلانا پیچھے نستے ہو کشمیر لینا جے فرماتے سن غوری بار کڈو ابدالی بار کڈو عطف بار کڈو خالد ٹینکی بار کڈو فرمایا میں لبیک والے نے لیا گا تے میری ویل چیئر رکھو اگے حضور دے غلاماں دے جنازے وچ او مخلوق آندی جڑی سانو نظر نہیں آندی حضرت سعد بن معاذ آپ نے حضور دا چہرہ انور جگمگا اٹھیا اور جگمگاتا رہندا سی لیکن غلام دی گل سن کے آدھے وفا سن کے مزید حضور نے انہاں تے نظر کرم دے کرنی سی حضور دا چہرہ چمک اٹھیا ساڈے قائد فرماندے سن او چمکتا رہندا سی لیکن اپنے غلام دا اظہار وفا دیکھ کے غلام جدو اج بھی اظہار وفا کرن حضور گنبد خضرا خوش ہو گئے بس وہ کرے صحیح اس دل نہ کرے صحیح کوئی فرمایا حضرت سعد بن معاذ غزوہ خندق کے تیر لگ گیا آپ دی رکھے اکھل کٹ گئی تے آپ دا خیمہ حضور نے مسجد نبوی لگا دیتا تے آپ دے رگ چ خون جاری رہندا سی وہ بھی ایک واقعہ بہت بڑا علماء دا کام ہے تانوں سنان گے انشاءاللہ کہ جناب آپ نے دعا مانگی سی کہ یا اللہ اگر مشرکین نے اسی طرح کرو فرنا حضور کا مقابلہ کرنے واسطے دوبارہ آنا تو پھر مینوں زندگی دے مینوں موت نہ دے اور ایک اور دعا مانگی کہ یا اللہ بنو قریظہ دا انجام دکھائے بغیر مینوں موت نہ دے یہی تمنا سن صحابہ دیاں کہ حضور دے دشمناں دا انجام دیکھنا بس اور مسلمان کی بھی یہی تمنا ہونی چاہیے اور اسی یہ دل کرتے ہیں کہ یا اللہ انہاں ملونا دا انجام بخائے بغیر سانو موت نہ دے اسی اپنی اکھاں نال دیکھیے تیرے حبیب دے خلاف گستاخیاں کیتیاں انہاں دی شان وچ اسی انہاں دا انجام اپنی اکھاں نال دیکھیے حضرت سعد بن معاذ دا خیمہ حضور نے مسجد نبوی شریف وچ لوا دیتا تے ہائے ہائے استاد صاحب فرمانے سن پہلے تو حضور کدی کدی پوچھتے سن سعد کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد ہر نماز کے بعد آگے پوچھتے سعد کی حال ہے سعد کی حال ہے سعد کی حال ہے سعد بن معاذ دی جڑی ترجمانی نہ والا حضرت نے اس طرح کی تھی کہ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضول کرے جس کو ہو درد کا مزہ وہ نالے دما اٹھائے سعد بن معاذ کہتے ہیں یاد ہے اضافہ کر کہ تیرے حبیب کدی پہلے کدی پوچھتے سن کہ ساتھ کی حال ہے اور ہر نماز تو بعد آگے جان ہے عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دما اٹھائے تھی حضرت سعد بن معاذ دی رگے عقل آپ نے وہ فیصلہ کیا یہودیوں کے بارے وہ بھی یا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا استدلال مفتی احمد یاسان نعیمی صاحب نے سارے نے تفسیر لکھا آپ علماء انشاءاللہ تعالی سنان کے میں شارٹ کر کے مجھے سنا رہا ہوں حضرت سعد بن معاذ دا جناب مثال ہو گیا ان کی عقل کھل گئی آپ دا خون جدو بان لگ گیا حضور نے وہ ہاتھ چک کے تو خون بہ رہے سی اپنے چہرے انور تے رکھا اس طرح سے مبارک حضور دی داڑھی مبارک چہرہ مبارک کو خون بہ رہا اور حضور قیامت تک غلاموں کو پیغام دے رہے ہیں کہ جڑی ساڈی عزت واسطے ناموس رسالت واسطے بد کے گل کرے گا اسلام واسطے بد کے گل کرے گا اسی اوندا خون اپنے چہرے تے لاواں گے اوندا خون اسی اپنے چہرے تے لاواں گے پھر صحابہ ہاتھ پیچھے کرتے حضور اپنا حضرت سعد
ہاتھ چک کے پھر اپنے سر پہ رکھ لیندے صحابہ نے پھر ہاتھ پیچھے کیتا حضور نے پھر ہاتھ رکھ لیا حضرت سعد بن معاذ کا مثال ہو گیا حضور نے جدو پیغام ملیا خبر ملی کہ سعد بن معاذ دنیا تو چلے گئے صحابہ کہنے حضور اتنی تیز چلے کہ ساڈے جتیاں دی وگراں ٹوٹ گئیاں یعنی وہ پٹیاں ٹوٹ گئیاں اور ساڈے موڈے تو چادراں ڈگ پئیاں کہنا مطلب ہے کہ جی اسی چادر رکھتے ہیں صحابہ بھی رکھتے ہوتے سن ثابت ہو گئی چادراں ڈگ پئیاں تے اتنی جلدی چلے جدوں صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ہے فرمایا کہیں عرش کے فرشتے سعد بن معاذ کو غسل دینے کے لیے آسمان پر نہ لے جائیں یعنی جدو حضور حضرت سعد بن معاذ کی جتھے جسد انور رکھے ہوئے سی جدو حضور اس کمرے داخل ہوئے تو حضور نے بڑے احتیاط نال قدم رکھے احتیاط نال انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایک ہی معاملہ آپ نے فرمایا فرشتے اتنے بھر چکے ہیں کہ اتنے احتیاط نال انہوں نے پروں دے اوتے میرے قدم آ رہا سن فرشتے دا پھر جتھے فرشتے دا سردار پر بچھائے اوتے فرشتے کی کہنے ہونے کہ ساڑھے ہوتے پیر نہ یہ گل بکری پھر جناب حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ تیار ہو گیا آپ نے یہودیوں کے بارے بڑا سخت فیصلہ کیا سی آپ کا جنازہ ہلکا ہو گیا بالکل نہیں آپ 32 سال یا 36 سال کے جوان ہیں تے آپ کا جنازہ بالکل این کلو 1.5 کلو دا زمانے دے مطابق رہ گیا سیر 1.5 سیر دا تے منافقت جڑے منافق ہوندے نا وہ ہمیشہ خبریں پھیلاندے بس اے یاد رکھنا ادو بھی انہاں خبر پھیلانے کہا جی سعد بن معاذ نے یہودیوں کی بدعا لگی تے میرے آقا مولا نے مسکرا کے فرمایا کہ ساڈے ہونے بدعا لگ جائے وہ بھی یہودیوں دی تے حضرت سعد بن معاذ کا جنازہ بالکل ہلکا ہو گیا بالکل 1.5 کلو دا تے میرے آقا مولا نے جب پتہ لگا آپ نے فرمایا آج تک وہ فرشتے جڑے زمین پہ نہیں آئے رب نے 70,000 فرشتے زمین پہ بھیجے کہ جاؤ سعد بن معاذ کے جنازے تیار کرو سبحان اللہ اے وہ مخلوقات جڑیاں سانوں نظر نہیں آندیاں